علیہ السلام جاہدوا باموالہم وانفسہم، وہ تو اللہ کی راہ میں اپنی جان اور مال کے ذریعے جہاد کرتے ہیں. اللہ اکبر. وَأُولَٰئِكَ لَهُمُ الْخَيْرَاتُ، اور انہی کے لیے ہیں ساری بھلائیاں، دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی اللہ کی طرف سے. اب دیکھیں، ہونا تو چاہیے تھا یہاں پہ منافقین کے اگینسٹ صحابہ کرام کا ذکر ہوتا، اہل بیت کا ذکر ہوتا، لیکن آپ حیران ہوں گے کہ رسول اللہ کا ذکر بھی ہو رہا ہے. یعنی رسول اللہ صرف دعوت دینے کے لیے نہیں آئے، بلکہ پریکٹیکلی وَأَنَا أَوَّلُ الْمُسْلِمِينَ ہے. نبی علیہ السلام خود بھی اللہ کے اسی طریقے سے اوبیڈینٹ بننا آپ کے لیے ضروری ہے جس طرح کے باقی لوگوں کا. یہ نہیں ہے کہ وہ صرف بتانے کے لیے آئے ہیں. اس سے یہ رزلٹ نکلا کہ لیڈر اس لیے نہیں ہوتا کہ لوگوں کو اچھی اچھی باتیں بتاتا ہے. لیڈر وہ ہوتا ہے جو فرنٹ سے لیڈ کرتا ہے. جو لیڈر کبھی زندگی میں بازار پیاز خریدنے، آلو خریدنے، ٹماٹر خریدنے گئے نہیں ہیں، جن کے گھروں میں کبھی بجلی ختم ہی نہیں ہوئی، آٹومیٹیکلی جنریٹر آن ہو جاتے ہیں، یو پی ایس لگے ہوئے ہیں، سولر سسٹم اتنے بڑے بڑے لگائے ہوئے ہیں، جن کے کام سارے ملازمین کرتے ہیں، وہ اگر یہ کہیں کہ ہمیں غریبوں کا درد ہے، اور جا کے وہ سیلاب زدگان یا زلزلہ زدگان کے خیموں میں جا کے اور اس طریقے سے دونوں ہاتھ اوپر کر کے اور لمبے لمبے بوٹ پہن کے تصویریں کھنچواتے ہیں، تو اللہ کے بندو یہ کس کے ساتھ دکھلاوا کر رہے ہو؟ تمہیں تو اس تکلیف کا اندازہ ہی نہیں ہے جو ایک غریب آدمی گزارتا ہے. لیکن دوسری طرف جو لیڈر ہوتا ہے نا، وہ یہ دیکھیں کہ غزوہ خندق کے موقع پر بھوک کی تکلیف سے بچنے کے لیے یہ ایک ٹوٹکا ہے کہ پیٹ کے ساتھ پتھر باندھا جاتا ہے کپڑے کے ساتھ نا، تو پیٹ کے اوپر جب تھوڑا سا وزن پڑتا ہے نا تو بھوک میں تھوڑا سا آرام آ جاتا ہے، خالی پیٹ جو آپ ہوتے ہیں. ٹھیک ہے، صحابہ کرام نے ایک ایک پتھر باندھے ہوئے ہیں، نبی علیہ السلام نے 2 پتھر باندھے ہوئے ہیں. یہ نہیں ہے کہ آپ کا کوئی رزق اس طریقے سے صحابہ نے سارا جمع کرا کے جی ہم اپنے لیڈر کو کھلائیں گے. نبی علیہ السلام سوال ہی نہیں پیدا ہوتا کہ خود کھا لیں اور آپ کے جو ساتھی ہیں وہ بھوکے رہ جائیں. جہاد اور قتال میں بھی جاتے تھے، ڈیوٹیاں جب بانٹی جاتی تھی نبی علیہ السلام اپنے ذمہ بھی ڈیوٹی لیتے تھے. اکثر جہاد اور قتال کے موقع پر یا سفر کے دوران رسول اللہ نے اپنے ذمہ یہ لیا ہوتا تھا کہ آگ جلانے کے لیے لکڑیاں میں چنوں گا. وہ والا کام لینا ہے کہ جو عام آدمی کرتے ہوئے تردد فیل کرے. یہ لیڈر کی نشانی ہوتی ہے. لیڈر فرنٹ سے لیڈ کرتا ہے. اور یہاں پہ دیکھ لیں اللہ تعالیٰ نے پھر اگر اپنا پیغمبر بھیجا ہے نا تو اس پہ فخر کیا ہے کہ منافقین کے اگینسٹ رسول اللہ کا کریکٹر بتایا جا رہا ہے، لیکن الرسول والذین آمنوا معہ، لیکن دوسری طرف اللہ کے رسول، الرسول خاص رسول، اور ان کے ساتھ جو ایمان لائے ہیں وہ تو اپنی مال اور جان کے ذریعے اللہ کی راہ میں جہاد کرتے ہیں. سیم یہی آیات کھل کے سورۃ الاحزاب میں آگے چل کے آئیں گی غزوہ خندق کے موقع پر، کیونکہ وہ سب سے مشکل غزوات میں سے ایک تھا. فاقہ تھا، کھانے پینے کا ایشو تھا، نیند پوری نہیں ہو رہی تھی، باہر جا نہیں سکتے تھے، خندق کھودی ہوئی تھی، دوسری طرف کافر بیٹھے ہوئے تھے، سخت سردیاں آ گئیں، ایون نمازیں اس میں قضا ہو گئیں سیکیورٹی ایشوز کی وجہ سے. اور وہاں پہ اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ، بے شک رسول اللہ کی زندگی میں تمہارے لیے بہترین نمونہ ہے. ٹھیک ہے، نبی علیہ السلام نمونہ بنے ہیں کہ نبی علیہ السلام نے بھی غزوہ خندق کے موقع پر 2 پتھر اپنے پیٹ پہ باندھے ہوئے ہیں. آپ اس تکلیف سے گزر رہے ہیں. اب مجھے بتائیں جب ٹیم لیڈر اتنا ڈیڈیکیٹڈ ہو تو جو اس کے مخلص ساتھی ہیں کبھی ان کو وام بھی آ سکتا ہے کہ ہم کسی غلط کاز کے لیے لگے ہوئے نہیں. یہ وجہ تھی کہ مختصر سی جماعت میں اتنی بجلی بھر دی گئی تھی رسول اللہ کی مبارک دعوت کی برکت سے، قرآن کی برکت سے، کہ انہوں نے رومنز اور پرشینز کو الٹ کے رکھ دیا. سرکار رومنز اور پرشینز کے جو فوجی تھے وہ تنخواہوں کے اگینسٹ اپنے ملک و قوم اور اپنے لیڈروں کے وفادار تھے، اور یہاں وہ تھے جو کہتے تھے ہم اپنا سب کچھ لٹا دیں گے اپنے لیڈر کے اوپر کیونکہ ہم نے آخرت کمانی ہے. یہ وجہ تھی کہ وہ مختصر سی جماعت اتنی بڑی جماعتوں کے اوپر غالب آ جاتی تھی. وَأُولَٰئِكَ لَهُمُ الْخَيْرَاتُ، اور انہی کے لیے ہیں ساری بھلائیاں. وَأُولَٰئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ، اور وہی لوگ ہیں جو دراصل فلاح پانے والے ہیں. أَعَدَّ اللَّهُ لَهُمْ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِن تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ، ایسے ہی لوگوں کے لیے اللہ تعالیٰ نے وعدہ کر رکھا ہے
تیار کر رکھا ہے ان کے لیے ایسی جنتیں، باغات، تجری من تحتها الانہار، جن کے نیچے نہریں بہتی ہوں گی، خالدین فیہا، ان میں رہیں گے ہمیشہ ہمیش، ذالک الفوز العظیم، یہ ہے اصل میں بڑی کامیابی۔ اللہم اجعلنا منہم مع النبیین والصدیقین والشہداء والصالحین، آمین۔ یعنی اللہ کے نزدیک کامیابی یہ ہے کہ سرکار تن من دھن اللہ کے لیے لٹا دینا ہے۔ ہاں، دنیا میں کامیابی مال و دولت کو، بینک بیلنس کو، پراپرٹی کو، بڑے منصب کو سمجھا جاتا ہے، اور اللہ کے نزدیک یہ ہے کہ سب کچھ اللہ کے لیے لٹا دیا جائے، تو یہ کامیابی ہے۔ اچھا، بسا اوقات لوگوں کے ذہن میں یہ بھی وسوسہ آتا ہے کہ ٹھیک ہے پھر جنگلوں میں نکل جائیں۔ نہیں سرکار، آپ کو کون کہہ رہا ہے آپ جنگلوں میں نکلیں؟ یہ تو اسلام کے بالکل مخالف تعلیمات ہیں۔ ابھی آج ہی ایک درس کے بعد مجھے ڈاکٹر صاحب ملنے کے لیے رکے اینڈ پہ، تو وہ بڑے فخریہ مجھے بتا رہے تھے کہ ہمارے ایک ریلیٹو تھے، وہ جوانی کی عمر میں اپنی بیوی کو چھوڑ کے غائب ہو گئے تھے، اور کئی سالوں کے بعد مجھے کہنے لگے آپ کے والد صاحب کی ملاقات ہوئی ان کی مسجد نبوی شریف میں، اور وہ دین کے لیے وقف تھے، کئی سالوں سے مسجد نبوی میں 5 نمازیں پڑھ رہے تھے، اور وہاں وہ اتنے بڑے بزرگ بنے تھے کہ عربی آ کے ان کے لیے دسترخوان بچھاتے تھے۔ وہ پیر بن جاتا ہے جب بندہ ہر وقت ایک بندہ مسجد میں رہے، تو یہاں تو لوگوں کو ویسے ہی لگتا ہے کہ پتہ نہیں بڑا پہنچا ہوا ہے، اور وہاں وہ اتنے بڑے بزرگ بنے ہوئے تھے، لوگ ان سے دعائیں کرواتے تھے۔ وہ کہتے ہیں جی آپ کے والد صاحب نے جب بتایا تو پھر ہم یہاں سے ان کی بیوی کو وہاں لے کے گئے، ٹھیک ہے، اور یہ نہیں ہے کہ جا کے اسے کو لان تان کریں، یہ بھی اس کو بزرگ سمجھ کے اس کے پاس گئے ہیں، اور وہاں یہ آج کا میں آپ کو تازہ واقعہ بتا رہا ہوں، یہ پڑھے لکھے لوگوں کا حال ہے۔ وہ کہتے ہیں جی وہاں پہ پھر ان بزرگوں نے کہا کہ جی میں تم سے آفیشلی معافی مانگتا ہوں، یعنی یہ نہ جاتی تو ان کو تو پتہ ہی نہیں کہ بھاڑ میں گئی بیوی تو، اور کہا کہ میں تمہیں آج نہ طلاق دے کے آزاد کرتا ہوں، وہ بوڑھی ہو گئی ہوئی ہے اپنے خاوند کے انتظار میں۔ یہ مجھے فخریہ سنا رہے، میں نے کہا ڈاکٹر صاحب آپ پڑھے لکھے آدمی ہیں، یہ کون سا اسلام ہے؟ اچھا، لوگ سمجھتے ہیں کہ میں کسی سے مرو ہو جاؤں گا، آپ کو پتا ہے میں نہ زندہ چڈے نہ مرے ہوئے چڈے، مونو کو یہ غلط سنائے گا، اور میں تو کوئی رکھ رکھاؤ بھی نہیں کرتا۔ بھئی ہمیں کیا کس چیز کی پرواہ ہے؟ ہمارے سامنے کوئی ایک چیز فخریہ بیان کرے جو صراحتاً رسول اللہ کی تعلیمات کے خلاف ہو، لے جاؤ تو، ہاں یہ کون سا دین ہے؟ میں نے کہا آپ جیسا پڑھا لکھا بندہ، تو وہ فوراً کہنے لگے نہیں میں یہ نہیں کہہ رہا کہ وہ اس نے اچھا کام کیا، غلط کیا ہے۔ میں نے کہا بالکل غلط کیا، حرام کام کیا ہے۔ میں نے کہا اس نے جہنم کمائی ہے۔ آپ سمجھ رہے ہیں مسجد نبوی میں بیٹھا ہوا ہے تو وہ مرتے ہی بقیہ غرقت میں دفن ہوگا، اور رسول اللہ اس کی شفاعت کے لیے قیامت دن کھڑے ہو جائیں گے؟ چمڑی نہ اترے ایسے بندے کی۔ حقوق العباد تو اللہ نے معاف نہیں کرنے، بندوں پہ چھوڑے ہوئے ہیں۔ خدا کے لیے اللہ سے ڈر جائیں، یہ کون سا دین ہے؟ اسلام میں تو کوئی رہبانیت نہیں ہے، اسلام میں کوئی مولوی ازم، کوئی پائیت، کوئی پادری ازم، یہ چیزیں ہے نہیں ہیں۔ زیادہ سے زیادہ اسلام کی رہبانیت مسجد میں بیٹھنا ہے، اعتکاف سال میں ایک دفعہ، وہ بھی سنت ہے، فرض کوئی نہیں، یا نماز کے بعد تھوڑی دیر بیٹھ کے اذکار کر لیے، یہ گوشہ نشینی ہے ایک مسلمان کی۔ باقی تو مسلمان تو پریکٹیکل زندگی گزارتا ہے۔ ایسے لوگ تو فیل ہو جائیں گے۔ جو شخص میدان امتحان سے اٹھ کے باہر چلا جائے تو فیل ہوگا۔ ہماری بیوی، بچے، ماں باپ، یہ تو ہمارا ٹیسٹ ہے۔ ان کو جو چھوڑ کے بھاگ کے مسجد میں بیٹھا ہوا ہے کئی سالوں سے، فیل ہو گیا پکا۔ اور انہی کے بارے میں قرآن میں عاملۃ ناصبہ، قیامت کے دن لوگ پیش ہوں گے دنیا میں عمل کر کر کے تھک چکے ہوں گے۔ سیدنا عمر سے جب پوچھا گیا کہ یہ کون سے لوگ ہیں جو دنیا میں عمل کر کر کے تھک جائیں گے اور آخرت میں جہنم میں پھینک دیے جائیں گے، تو حضرت عمر نے کہا اس سے مراد وہ راہب ہیں یہود و نصارہ کے، جو جنگلوں میں نکل گئے اور انہوں نے اپنے زوم میں اللہ کو منانے کا طریقہ یہ سمجھا اور اتنے اعمال کیے، لیکن عمل کر کر کے تھک گئے، آخرت میں جہنم میں جانا ہے انہوں نے، اور اسی کو ایکسٹراپولیٹ کر لیں۔ حضرت عمر کو تو نہیں پتا تھا کہ اس قوم نے بھی، اس امت نے بھی یہی کام ڈال لے۔ حضرت عمر کے زمانے میں تو جہاد اور قتال تھا، کسی نے سوچے نہیں تھا کہ صوفی بن کے بیٹھے گا۔ تو آج ہم حضرت عمر کی اس بات کو ایکسٹراپولیٹ کر سکتے ہیں کہ اگر وہ لوگ اپنے اپنے زمانوں میں، حالانکہ وقت کے پیغمبروں کے ماننے والے تھے، ان زمانوں کے وہ مسلمان تھے، کیونکہ رسول اللہ کا تو انکار انہوں نے نہیں کیا ہوا تھا،
اگر اس زمانے میں عاملۃ الناصبہ وہ تھے تو اس زمانے کے عاملۃ الناصبہ یہ لوگ ہیں، اور لوگ بڑے فخریہ بتا رہے ہوتے ہیں۔ یہ کوئی کامیابی نہیں میرے بھائی، کامیابی یہ ہے، لیکن سرکار یہ مشکل کام ہے، اپنی جان اور مال کے ذریعے اللہ کی راہ میں جہاد کرنا۔ اور اللہ کی راہ میں جہاد کیا ہے؟ کوشش، حقوق اللہ حقوق العباد دونوں پورے کرنے۔ مسلمان کی تو پوری زندگی جہاد سے عبارت ہے۔ اچھا جی، اب